السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلات کے بعد آج جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ شرک اصغر اور اس کی متعدد شکلوں اور صورتوں کے بارے میں۔ میرے دوستو، اس سے پہلے آپ کے سامنے شرک اکبر کے بارے میں اور شرک اکبر کی مختلف صورتوں اور شکلوں کے بارے میں بتایا جا چکا ہے۔ آج جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی وہ شرک اصغر کے تعلق سے اور اس کی متعدد شکلوں اور صورتوں کے بارے میں۔ میرے دوستو، شرک اصغر سے کیا مراد ہے؟ شرک اصغر سے مراد ہر ایسا وسیلہ ہے جو شرک اکبر تک پہنچا دیتا ہے۔ ہر وہ وسیلہ جو شرک اکبر تک پہنچا دیتا ہے، یا ہر وہ عمل جسے شریعت میں یا قرآن و سنت میں شرک کہا گیا ہے لیکن وہ شرک اکبر تک نہیں پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شرک اصغر سے بھی ڈرایا ہے، جیسے شرک اکبر سے ڈرایا ویسے شرک اصغر سے بھی ڈرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف جس بات کا ہے وہ شرک اصغر ہے۔ سب سے زیادہ میں تمہارے تعلق سے جس بات سے ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الریا۔ یقول اللہ عز وجل لأصحاب ذلك يوم القيامة إذا جاز الناس اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا کہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ شرک اصغر سے مراد ریاکاری ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے دے گا تو ریاکاری کرنے والوں سے کہے گا کہ تم ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ جن کے لیے تم ریاکاری کرتے تھے، دکھاوا کرتے تھے، پھر دیکھو کہ کیا وہ تمہیں کوئی بدلہ دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، شرک اصغر سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا، اور اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، اس کی متعدد شکلیں ہیں، صورتیں۔ انہی شکلوں اور صورتوں میں سے سب سے پہلی شکل ہے غیر اللہ کی قسم کھانا۔ شرک اصغر کی شکلوں میں سے سب سے پہلی شکل ہے غیر اللہ کی قسم کھانا۔ اللہ کے علاوہ، اللہ کے ناموں کے علاوہ، اللہ کی صفتوں کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا، کسی اور کی قسم کھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی کے حوالے سے حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی صحابی جلیل عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک۔ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ تو غیر اللہ کی قسم کھانا یہ شرک ہے، اور یہاں شرک سے مراد شرک اصغر ہے، اور شرک اصغر کی شکلوں میں سے شکل ہے غیر اللہ کی قسم کھانا۔ اسی طرح سے دوسری بات یا دوسری صورت، دوسری شکل شرک اصغر کی ہے کہ یہ کہنا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ جو آپ چاہیں، جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا۔ تو یہ کہنا کہ جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت میں، اللہ تعالیٰ کے ارادے میں کسی اور کو شریک کرنا، تو یہ بھی میرے دوستو شرک اصغر ہے، یا شرک اصغر کی ایک شکل ہے۔ اس سلسلے میں
حدیث بہت واضح ہے، اور یہ حدیث صحابی جلیل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا حلف احدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جب قسم کھائے تو یہ نہ کہے کہ جو اللہ نے چاہا اور جو آپ نے چاہا، جو اللہ نے چاہا اور جو آپ نے چاہا وہی ہوا، بلکہ وہ یہ کہے کہ جو اللہ نے چاہا اور پھر اس کے بعد جو آپ نے چاہا۔ یعنی ایک ساتھ ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، بلکہ کہنا چاہیے جو اللہ چاہے پھر اس کے بعد جو آپ چاہیں۔ ایسا اگر کہنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس طرح سے کہنا چاہیے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا کہتا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، تو پھر میرے دوستو یہ شرک اصغر کی ایک شکل ہے، شرک اصغر کی ایک صورت ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی شرک اصغر کی صورتیں ہیں جو انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے، سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے، جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر، اسلام پر، توحید پر زندہ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔